حافظ عبداللہ صاحب، اس میں آپ کتنا انتظامیہ کو ذمہ دار یا حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرتی آفت ہے، حکومت اس میں کوئی رول پلے کر ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو قدرتی آفت ہے، بس یہ ہونا تھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی انتظامیہ کسی حد تک اس میں قصوروار ہے، پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی ہے؟ جیسے کراچی شہر میں تو ہمیں معمول سے ذرا بارش ہو جائے زیادہ تو یہ صورتحال فیس کرنا پڑ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے اسد اللہ خان صاحب ستم ظریفی ہے کہ ہمیں اتفاق، وحدت، یونٹی اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے۔ آج جب سیلابی طوفان اور بارشوں کی صورت میں جو حادثات اور سانحات ہم دیکھ رہے ہیں اور قوم بھگت رہی ہے، میرے خیال میں یہ ناقابل برداشت ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں وفاقی حکومت کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، میں صوبائی حکومت کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، میں مقامی مینجمنٹ اور انتظامیہ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے سوال پوچھا کراچی سے، جو آپ کے صحافی ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے یہ پیشگوئی جاری کی گئی تھی کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک، یعنی اگست کی، تو مجھے بھی یاد ہے 22 اگست تک مونسون کا دورانیہ ہے، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بلدیاتی دائرہ حرکت میں نہیں ہے۔ لیکن بلدیاتی تو کیا، اب 15 سال سے کراچی میں کس کی حکومت ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک ٹاؤن کی حکومت ہے، ایک میونسپل کارپوریشن کی حکومت ہے، اوپر صوبائی حکومت ہے، پھر وفاقی حکومت ہے۔ مجھے بتائیے کہ کسی ایک حکومت نے وقت سے پہلے ذمہ داری ادا کی ہو؟ جب مصیبت آن پڑتی ہے، لوگوں کے گھر وغیرہ ڈوب جاتے ہیں، ہزاروں گھر، آبادیاں اجڑ جاتی ہے، 670 تو سرکار کی فگر ہے نا کہ صرف خیبر پختونخوا میں اموات ہوئی ہیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زخمی ہزاروں میں ہوں گے، لیکن وہ فگر کہاں ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے؟ وہ فگر کہاں ہے جو ملبے تلے پڑے ہیں؟ کتنے آبادیاں، کتنی گھرانے، کتنے، یعنی ایسے گھرانے بھی ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ کیسے زندہ ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، وہ بچ چکا ہے۔ باقی 37 افراد، 21 افراد خاندان کے، یہ سارے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اب جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مونسون کا دورانیہ ہے، 1 ہفتہ یا 10 دن اگست کی، پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی سدجواب کرنا، لوگوں کو بچانا، محفوظ جگہ منتقل کرنا، ایمرجنسی نافذ کر دینا۔ یعنی ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر استاد بنیر میں یا سوات میں وہ 900 بچوں کو بچا سکتا ہے، بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اگر وہ حفظ ما تقدمہ، حفاظتی انتظامات کی کیا کیپیسٹی ہوگی کہ بچوں کو یہاں سے اٹھا کے ان کا جاؤ محفوظ جگہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے جو سیلاب آیا تھا غالباً 2022 میں یا اس سے پہلے جو بھی آیا تھا، یہی اسکول ڈوب چکا تھا، تو اس ٹیچر کو، اس ماسٹر کو، اس استاد کو یاد تھا، لیکن حکومت کو یاد نہیں ہے، وہاں کے نمائندوں کو یاد نہیں ہے، خواہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے۔ ہاں جب مصیبت آن پڑتی ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں، اپنے مدد آپ کے ساتھ لوگ پانی کے اندر جا کے لوگوں کی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، صوبائی حکومت وہ کر، پھر پروٹوکول لگ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ قافلے آنے لگتے ہیں، پھر یہ اب ایک میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کا سدجواب پہلے سے ہونا چاہیے۔ ابھی تو عام آدمی بھی آپ سے زیادہ خدمت کر رہا ہے، خواہ کراچی میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو، تو پھر حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اس میں حکومت نے کون سی ذمہ داری ادا کی ہے مجھے بتائیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ کے لوگ ڈوب رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمرجنسی میں ہیلی کاپٹر ہونی چاہیے، آپ کے پاس کشتیاں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اس کا علیحدہ فورس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایمرجنسی وسائل ہونا چاہیے کہ آپ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکیں۔ جی جی، آپ کے پاس کچھ بھی ابھی یہ سوات میں جو سانحہ ہوا تھا جس میں سیالکوٹ کے لوگ جاں بحق ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے یہ احتیاطی تدابیر، یہ تو 18 بندے ہیں نا، 18 بندے تھے، تو آپ 18 کو نہ بچا سکے، نہ وفاق بچا سکا، نہ صوبائی حکومت بچا سکا۔ اب اس میں صاحب کیا تحفظات ہیں آپ کی جماعت کے اس قانون پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے اسد اللہ خان صاحب بھائی نے کہا کہ قانون بہتری کے لیے ہوتا ہے، بے شک پارلیمنٹ کا کام اور سینٹ یہی کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، لیکن قانون سازی کون سا پارلیمنٹ؟ جو حقیقی پارلیمنٹ، پہلے تو پارلیمنٹ پر سوالیہ نشان ہے، حکومت پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہے یا پارلیمنٹ ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اختیار میں قانون سازی کتنی حد تک ان کے پاس اختیار ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ان کے ہاتھ میں تھما جاتا ہے کہ آج یہ کرو، انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ قانون بہتری کے لیے ہوتا ہے تو جب آئین کے مطابق ہو،
جب قانون آئین کے مطابق نہ ہو پھر وہ قانون کیسے بہتری کے لیے ایک غلط راستے سے آپ آ رہے ہیں، غیر اصولی راستے سے آپ آ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے آپ آ رہے ہیں، کیونکہ ہر وہ قانون جو آئین کے خلاف ہو وہ غیر اصولی ہے۔ یہ قانون کیسے آئین سے متفق وہ ہے؟ آئین کے آرٹیکل کے ذیلی جو شقوق ہے 1 اور 2 جو قانونی ماہرین اس کی میرے خیال میں شاید علی بھائی صاحب بتا سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 10 کے کیسے خلاف ہے یہ، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں اس کو کوئی رد نہیں کرے گا قانونی ماہرین ما سوائے اعظم نذیر تارڑ کے، باقی سارے قانونی ماہرین کہیں گے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ ایک بات تو آئین کے خلاف ہوا، تو جب آپ قانون آئین کے خلاف بناتے ہیں تو یہ کہاں قانون ہے جس سے بہتری آئے گی؟ اس سے تو اور گڑبڑ پیدا ہوگی، اس سے تو اور انتشار و افراتفری پیدا ہوگی، اس سے تو دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ سن 1997 کی انسدادی دہشت گردی کا ایکٹ ہے، آج پھر آپ نے اس کو اعادہ کیا، اس کا پھر آپ نے اس میں ترمیم کر کے پھر پاس کرایا۔ اسی قسم کے قانون جو آپ نے پولیس کی بات کی، اسی قسم کا قانون تاریخ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہے، یا آپ جیسے یا بائی جیسے قانونی ماہرین، تاریخی ماہرین سے جو ہم نے سنا ہے یا ہم نے پڑھے، قائد اعظم نے اس قسم کی قانون کی مخالفت کی تھی غالباً 1918 میں یا 1919 میں۔ وہ بھی اختیار دیا گیا تھا پولیس کو کہ جب بھی آپ کسی کو اٹھا سکتا ہے بغیر وارنٹ گرفتاری اور بغیر جوڈیشل ٹرائل کے آپ اٹھا سکتے ہیں، تو قائد اعظم نے احتجاج بھی کیا، اس کو مسترد بھی کیا، اور اس وقت کی انگریز اسمبلی سے جو انگریزی حکومت کی سرپرستی میں، برٹش حکومت کی سرپرستی میں چل رہی تھی، اس اسمبلی سے استعفیٰ بھی دیا۔ آج سامنے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ماتھے پر قائد اعظم کا تصویر لگا ہے، قومی اسمبلی میں صدر اعظم صادق کے اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، اسی قائد اعظم کے نظریات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیے جب قائد اعظم کے نظریات کے خلاف بھی ہو قانون سازی، آئین کی روح کے خلاف بھی ہو، پھر وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ قانون کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے ذریعے بہتری کیسے آ سکتی ہے؟